بہبود کے باعث پاکستانی دریاؤں میں سیلابی صورتحال، دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ، دریائی علاقوں میں سیلابی ریلا داخل، سیلابی پانی سے مزید درجنوں دیہات، سینکڑوں آبادیاں ملیا میٹ، ضلع انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کے لیے مساجد سے اعلانات کیے جا رہے ہیں، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری۔ حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی زبردست امدادی سرگرمیاں، ہزاروں افراد کو سیلاب سے نکالنے اور محفوظ مقامات پر منتقلی جاری، پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں کشتیوں کے ذریعے امدادی سرگرمیوں میں مصروف، ہزاروں متاثرہ خاندانوں میں لگ بھگ 16 ٹن مفت راشن کی بھی تقسیم، سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی جانب سے طبی امداد کا بھی اہتمام کیا گیا۔ شمالی وزیرستان کی تحصیل شوال میں خوارج کے ہاتھوں جو 11 مزدور جان بحق ہو گئے، ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایک بم دھماکے میں 11 مزدور جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور 3 اس میں سے زخمی ہے۔ یہ واقعات جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ علماء کرام کی شمالی وزیرستان میں مزدوروں پر حملے کی شدید مذمت، علماء کرام کا کہنا ہے کہ تحصیل شوال میں خارجیوں نے ان مسلمانوں کو نشانہ بنایا جو رزق حلال کے لیے نکلے تھے، اسلام اور انسانیت میں ایسی کارروائیوں کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، دہشت گردی کے واقعے پر دل انتہائی غمگین ہے، دہشت گردی کے خلاف متحد ہو کر پاک فوج اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاک فوج سندھ کے عوام کے لیے فلاحی خدمات میں پیش لاڑکانہ، شکارپور، قمبر شہداد کوٹ کی جامعات اور مختلف تعلیمی اداروں کے 500 سے زائد طلباء و اسٹاف کا پنو عاقل گیریشن کا دورہ، شرکا نے دفاعی نمائش پاک فوج کے زیر اہتمام بدین میں دیکھی، یادگار شہداء پر حاضری دی، فری میڈیکل کیمپ میں مفت علاج کی فراہمی، دیہی علاقے کے عوام کا طبی کیمپ کے اہتمام پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ انجمن تاجران کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، سانحہ 9 مئی کی مذمت، کہا جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر دل کو سخت تکلیف پہنچی، 9 مئی وطن دشمنوں کے ایجنڈے کے تحت سازش کی تکمیل کی گئی، شرکا کا سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ مودی کا ہندوستان صنف نازک کا دشمن، معتصب مودی کے بھارت میں ہوا کی بیٹی پر زمین تنگ، خواتین کے حقوق، استحصال اور معاشرتی تفریق میں بھارت سب سے آگے نکل گیا، آبادی کا 49% حصہ ہونے کے باوجود پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی 11%، ملازمت میں 19% اور پولیس میں صرف 7% ہے، خواتین کے خلاف بڑھتے جرائم، معاشرتی تفریق اور ہتک آمیز رویہ بھارتی نام نہاد جمہوریت کے منہ پر تماچا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا حیران کن انکشاف، آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ پر دستخط تسلیم کرنے سے انکار، بیان سے سیاسی فضا میں ہلچل مچ گئی، کہا خدا گواہ ہے بلوں پر دستخط کیے نہ ان سے متفق تھا، اپنے عملے سے کہا تھا کہ بلوں کو بغیر دستخط واپس کر دیں، کئی بار پوچھنے پر عملے نے یقین دہانی کرائی کہ بل واپس کر دیے گئے، صدر کے مطابق انہیں آج پتا چلا کہ ان کے عملے نے حکم اور مرضی کو مجروح کیا، صدر الوی نے کہا کہ وہ ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جو ان قوانین سے متاثر ہوں گے۔ آرٹیکل 75 میں 10 دن کی مدت دی گئی ہے، 10 دن میں صدر مملکت کے سامنے 2 رستے ہیں، اگر وہ دونوں رستے نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر وہ قانون جو ہے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ ہم جو نگران حکومت کے نمائندے ہیں، اگر وہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم جا کر صدر
صاحب کی جو دفتر ہے ان کا ریکارڈ قبضے میں لے لیں تو یہ تو بہت ایک افسوسناک صدر کے پاس 2 بلوں کی منظوری کے لیے 10 دن موجود تھے، وہ ان پر عائد کر کے واپس کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور مدت پوری ہونے پر بل قانون منظور ہو گئے۔ نگراں وزیر قانون احمد عرفان اسلم کی پریس کانفرنس، کہا معاملے پر صدر مملکت کے سٹاف کا سامنے آ کر وضاحت دینا نامناسب عمل ہوگا۔ ایوان صدر سے بل واپس موصول ہوئے ہی نہیں تو ہمیں بلوں پر صدر کے اعتراض کا کیسے پتہ چلے گا؟ صدر استعفیٰ دیں گے یا عہدے پر موجود رہیں گے، اس کا علم نہیں۔ نگراں اطلاعات مرتضیٰ سولنگی بولے، صدر مملکت نے 10 دن کے اندر یہ دونوں بل اپنے مشاہدات کے واپس کیوں نہ کیے؟ ہم اس معاملے میں ایوان صدر کا کوئی ریکارڈ قبضے میں نہیں لیں گے۔ اگر صدر مملکت کا سٹاف ان کے اپنے اختیار میں نہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ باقاعدہ قانون بن چکے، بلوں کے گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2 اگست جبکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 8 اگست کو ایوان صدر کو موصول ہوا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا صدر عارف الوی کے استعفے کا مطالبہ، خواجہ آصف نے کہا عارف الوی کو نوٹیفیکیشن کے 2 دن کے بعد خیال آیا کہ معافی مانگنی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ٹویٹ میں کہا بغیر تحقیقات ٹویٹ کر کے ملک کا مذاق اڑایا گیا، معاملے کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے، چھوٹے لوگوں کو بڑے منصب پر بٹھا دے تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ شہری رحمان بولی کیا صدر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے بلز پر کوئی اور دستخط کرتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو صدر کو مستعفی ہونا چاہیے۔ نیر بخاری کا صدر مملکت کا طبی معائنہ کرانے کا مطالبہ۔ صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد تحریک انصاف کا عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، پی ٹی آئی کا صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید کا اعلان۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا صدر مملکت کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنا غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے، معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے۔ قانونی ماہرین کو بھی صدر مملکت کے بیان پر شکوک و شبہات، خالد رانجھا کا کہنا ہے کہ یہ صدر کا ذاتی مسئلہ نہیں، ریاست کا معاملہ ہے۔ حافظ احسان نے کہا پاکستان کی تاریخ میں ایوان صدر میں ایسا پہلی دفعہ ہوا ہے۔ کامران مرتضیٰ نے اقدام کو ملک کی بے عزتی قرار دیتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا، کہا پریشان ہوں دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ عرفان قادر بولے آرٹیکل 75 کے 2 آپشن کے علاوہ صدر کے پاس تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ صدر مملکت نے ثابت کر دیا وہ پاکستان ٹائیگر فورس کے صدر ہیں، آخری وقت میں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام شامل کر رہے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، بولے اسے پاکستان کے خلاف گہری سازش سمجھتا ہوں، آج انہوں نے ایک بار کو نقصان پہنچا کہ افسر کو کیوں خیال آیا؟ پاکستان خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، انفارمیشن کے لیے 90 دن مانگے ہیں، ہوں گے۔ محمود قریشی جسمانی ریمانڈ منظور، سیشن کورٹ اسلام آباد نے پی ٹی آئی رہنما کو کر دیا، پی ٹی آئی کرنے اور سائبر کے غلط استعمال پر بغیر اجازت جلسے کار سرکار میں مداخلت کا کیس، اسلام آباد کی عدالت نے ایمان مزاری کا 1 روزہ جوڈیشل ریمانڈ منظور کر لیا۔ ایمان مزاری کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج، مقدمے میں پی ٹی ایم کے رہنما بھی نامزد۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے علی وزیر 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ایمان مزاری علی وزیر کی گرفتاری قانون کے مطابق عمل میں لائی گئی، تمام دستاویزات متعلقہ عدالت میں پیش کی جائیں گی۔
ایمرجنسی ریسکیو سروس ایکٹ 2023 منظور، گورنر سندھ کامران تیسوری نے منظوری دے دی۔ ایکٹ فوری صوبے بھر میں نافذ العمل، ضلع کی سطح پر ریسکیو 1122 کا انچارج متعلقہ ڈیپٹی کمشنر ہوگا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، صدر مملکت نظام کے کمانڈر ہیں، صدر کے ساتھ کیسے کوئی دھوکہ کر سکتا ہے یہ وہی بہتر بتا سکے گا۔ صدر مملکت بل پر میرے دستخط نہیں، ملک کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو، کہا ابھی ہم رضوانہ کو رو رہے تھے تو فاطمہ کا واقعہ ہو گیا۔ جڑا والا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ الیکشن کمیشن سے انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ نئے تعینات ہونے والے آئی جی سندھ راجہ رفت مختار لاہور سے کراچی پہنچ گئے، کہا چارج سنبھال لیا ہے، سندھ پولیس کے معاملات دیکھتے ہیں، صورتحال کا جائزہ لے کر کچھ بات کی جا سکتی ہے، پولیس اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ رانی پور میں پیر کے تشدد سے جاں بحق کمسن ملازمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بدترین تشدد کی تصدیق، جنسی زیادتی کا بھی خدشہ، بچے کے اجزاء مزید تصدیق کے لیے جامشورہ لیبارٹری بھیجے۔ ایم ایس تعلقہ اسپتال ڈاکٹر علی حسن سہولت کاری سرچ آپریشن کے دوران کراچی میں فائرنگ سے شہری کے قتل کا معاملہ، مقتول کی شناخت سید مرتضیٰ، پوسٹ مارٹم کے وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، ایڈیشنل آئی جی کراچی سے رپورٹ طلب، شہر میں پولیس کا گشت بڑھانے کی ہدایت۔